الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر بأيدي سفرة كرام بررا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور عقیدت کے ساتھ نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین. میں اپنی گفتگو شروع کروں اس سے قبل اتنا خوبصورت مجمع اور اتنے خوبصورت لوگ اور اتنی خوبصورت جگہ، تو چھوٹے بچے آپ کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے تھے. حالانکہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ تو ان کی مثال تو فرشتوں جیسی ہے. تو پہلے گناہگار میں اور بعد میں آپ جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفلوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی بیٹری تھوڑی سی چارج ہو جائے. اس سے قبل ثناخان رسول بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں کی توصیف فرما رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مردوں کے سامنے پڑھ رہے تھے یا مردوں کے سامنے پڑھ رہے تھے. قبرستان میں سارے مردے ہوتے ہیں، جب آپ سوال کریں جواب نہیں دیتے، لیکن آپ جو ہیں اچھا یہ پرچی آ گئی. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ اذان ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت چلا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی حضرات سارے جمع ہو گئے ہیں، آج ان کو نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں ہے. تو ہمارے درمیان میں مفتی حضرات بھی تشریف فرمائیں. نماز کا وقت ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم وقت کے اندر ہی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. نماز کا وقت ہے، اپنا دل اوپر نیچے آپ نہ کریں. شکریہ. تو میری بات سمجھ میں آ جائے تو آپ محبت میں کیا کہیں گے؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہو سارے بچوں سے میری بات نہیں، بچے آستہ بولیں گے کہ ابھی تو بچے شور شرابہ کر رہے ہیں، بچوں سے تو بات نہیں ہے، بات تو آپ سے ہے. محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ نہیں بچے پیچھے پیچھے کھڑے والے محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ. جاگ رہے ہیں، کہتے نہیں، ضد کر رہے تھے آپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ضد کر رہے تھے بڑے. شاعر کہتا ہے یہ جو آج جو آپ کی محفل سجی ہے نا، یہ ایسے نہیں سجی، اس محفل کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ایک ایسا وقت بھی تھا کہ آج تو قاری قرآن یہاں بیٹھا ہوا ہے، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے، گلے میں ہار ہیں، بڑے سج دج کے آئے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آقا دو جہاں اکیلے کھڑے تھے اور طائف کی وادیوں میں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور آقا دو جہاں کی زبان مقدس پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. اور ایک موقع ایسا بھی تھا کہ آپ بیت اللہ میں ہیں اور جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ چلے گئے، یہ مجلس کے اندر سادات برادری تشریف فرما ہے. یہ سادات جو ہیں ان کی کتنی ذمہ داری ہے، میں ان کو بتاؤں کہ آپ کے نانا پہ کتنی تکلیفیں آئی ہیں. ہم تو ان کے در کے نوکر ہیں، اصل بات تو آپ کے اوپر ہے. آگے آپ ہیں، پیچھے ہم ہیں، ہم تو بس غلامی کے لیے کھڑے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں چلے گئے اور ظالموں نے لا کے اوپر گندی اوجھلی رکھتی سر کے اوپر، تو کسی نے جا کے سیدہ طیبہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ جائیے، آپ ننھی پری ہیں، اس وقت چھوٹی ہیں، کہ جائیے آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ آئیں نا تو ان ننھے ہاتھوں سے جب یہ گندی اوجھلی ہٹائی
تو رو بھی رہی ہیں اور اپنی چھوٹی سی چنی سے اپنے آنسو بھی صاف کر رہی ہیں اور کہتی ہیں بابا جان یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا میں اللہ کا قرآن سناتا ہوں یہ مجھے مارتے ہیں۔ تو ننھی پری کہتی ہے آپ گھر میں قرآن سنایا کرنا، میں بھی سنا کروں گی، میری امی بھی سنا کرے گی۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹی تو کہتی ہے کہ گھر میں میری امی کو سنا اور مجھے سنا، لیکن میرا اللہ کہتے ہیں پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کر کے میرا قرآن سنا۔ پیچھے والوں سے میری بات ہوتی ہے سبحان اللہ۔ تو میں اس آقا کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن ٹھنڈی سبحان اللہ میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ مجھے کہا کہ یہ سیدوں کا علاقہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، عقیدت والے لوگ ہیں، مجھے پتہ چلے گا آپ کی عقیدت کیا ہے۔ نماز کا وقت ہے، میرے بعد علماء اکرام تشریف فرمائیں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ جیسے اسٹیج سیکرٹری نے مجھے اشارہ دیا بات ختم کر دوں گا، اس لیے مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ کریں، آپ بولیں۔ جب بات سمجھ آئے گی تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، اور دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے سبحان اللہ، بولیں ذرا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور نمبر 2، جب آقا دو جہاں محبوب کبریا کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو آپ محبت میں کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرین شفا گہی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین شفا گہی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو ستے چہروں سے زنگ اترا۔ میرا شعر اگر غلط چلا گیا نا، اور اگر آپ نے یعنی داد نہ دی، مجھے بہت افسوس ہوگا آپ کو۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے بہت اچھی نعت پڑھی جا رہی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا آپ بخل کر رہے تھے۔ بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا۔ کوئی اور بولے نہ بولے، سید ضرور بولے، میں ان کے نانا کی تعریف کر رہا ہوں، اور گواہ بن جائے قیامت والے دن ہمارے لیے بھی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آقا دو جہاں آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کے نوکروں نے پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کا ذکر کیا تھا، ہم اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرین شفا گہی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے دلوں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کے جذبات ہیں اور اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، اور اگر آپ اسی طرح قائم و دائم رہے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کمزور ساتھی میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، یا اللہ جو تیرے نبی کا ذکر سنے، محبت میں آئے، عقیدت میں آئے، اور تیرے سبحان کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے اور اونچی سبحان بولے، یا اللہ رات کو جا کر کے جب سو جائیں، جب نیند کے سفروں پہ جائیں، خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اور اگر آپ اور محبت میں آئیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت کی مشکل گھڑیاں ہوں گی، سب نفسی 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 کر رہے ہوں گے، یا اللہ ان محبت کرنے والوں کو آقا دو جہاں کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ توجہ کرنا، بہت قیمتی شعر کہہ رہا ہوں۔ نبیوں کے اندر حضرت یوسف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ بہت خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں بڑی اعلیٰ تھیں، آپ بڑے حسین تھے، آپ بڑے جمیل تھے۔ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، ان کا بڑا چرچا تھا، اور بعد نے کہا یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو آسمان سے آیا ہے، کیا سے کیا باتیں کر گئی۔ تو کہتے ہیں حضرت یوسف کو بھی اپنے حسن پہ بڑا مانتا کہ اللہ نے حسن دیا تھا، لیکن جب شب معراج میں میرے اور آپ کے آقا سیدو، آپ کے نانا محترم حضرت حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا جان، جب آپ پہنچے نا، جب آپ بیت المقدس پہنچے، کہنے والے کہتے ہیں یوسف اپنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جب پہلی نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑی تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، کہنے لگے مولا ہم تو سمجھ رہے تھے تیرے معصوموں کے اندر سب سے زیادہ حسین ہم ہیں، لیکن آج پتا چلا کہ آمنہ کا لال تو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ توجہ کرنا، شاعر نے کہا معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے۔ توجہ توجہ توجہ، سبحان اللہ کی چلائے اور آخر تک آئے، محبت میں آئے اور عقیدت میں آئے اور عبادت میں آئے اور جنت کی تلاش میں آئے، اللہ کی رضا میں آئے، اللہ کی محبت میں آئے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں معراج دی رات نو
جیسے دی دھرتی ہے تا اے صورت اپنا بیٹھے جدا جلک دکھائی بیٹھے سائیں سوڑے پچھے منہ پچھے انگلاں پا بیٹھے. میں آپ کو کچھ سناتا لیکن وقت بڑا کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. برادران اسلام کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں اتنے بچے اور بھی ہوں گے وہ مسجد کی طرف بھی نہیں آئے ہوں گے, قرآن نہیں کھولا ہوگا, پڑھا نہیں ہوگا. یہ بچے آئے ہیں, ان کے والدین فخر کرے اس بات پہ کہ آج ہمارے بچے اس قابل ہو گئے کہ یہ مصلی سے کھڑے ہوں گے, یہ امامت کروائیں گے, یہ نماز پڑھائیں گے, یہ اللہ کا ذکر کریں گے, یہ نبی کا ذکر کریں گے, یہ قرآن کی تعلیم دیں گے, اصحاب پیغمبر کا ذکر کریں گے, اہل بیت رسول کا ذکر کریں گے, اصحاب رسول کا ذکر کریں گے, ازواج رسول کا ذکر کریں گے. ارے بھائی بات زور بازو نہیں ہے بلکہ یہ فضل میرے اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے نبی, اعلیٰ نبی, عرف نبی, حسین نبی, احسن نبی, جمیل نبی, اجمل نبی, لاجواب نبی, بے مثال نبی. آپ کہتے ہیں قول بفضل اللہ و برحمتہ. یہ طاقت زور بازو نہیں ہے جس نے ان بچوں کے دل کو اپنے قرآن کے لیے غلاف بنایا, قرآن کے لیے ریل بنایا, قرآن کے لیے الماری بنایا اور اپنے قرآن کو ان کے دل میں اتارا. اسے کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے ہیں سارے بولو, کیا کہتے ہیں سارے ساتھی ہاتھ کھڑا کر کے 5 مرتبہ کہتے ہیں اللہ. بڑی گل سمجھ آتی ہے تو یہ سارے جاگتے ہو, ہاتھ کھڑا کرو جڑے سوتے دے. یہ حال ہے یار, میں سجدہ دے گراں میں بیٹھے نا, میں جی کرا میں قربان جاؤں. مجھے 5 مرتبہ آپ نے جواب دینا محبت اور عقیدت میں. ان بچوں کے دل کے اندر جس ذات نے قرآن کو اتارا, محفوظ کیا, اس ذات کا نام ہے اللہ. اللہ دیکھو دیکھو پھر بڑے کاری سے بات نہ ہو کے تو صرف ذکر دے منتر اسی آدھے کر کے نہ ہوئے ٹیم ہے تو سب کو ان بچیاں نے دلہ میں جس ذات نے قرآن اتارے ہوئے اس ذات کا نام کے اللہ. توجہ کر, کون اللہ؟ قرآن یہ بات کہتا ہے, قرآن کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جس کے قبضہ قدرت میں حکومتیں ہیں, سلطنت ہے, بادشاہت ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے, اسے کیا کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے ہیں یہ جو پچھا پاگا بارڈر کا بیٹھے تھے نا, بڑی انہوں نے گزارش ہے وہ بھی بولے تے انڈیا کے بارڈر کا اللہ کا نام کہنے بڑا مزہ سی کہ وہ سارے گائے دے پجاری ہیں. ہر چیز میں جو قادر ہے اسے کیا کہتے ہیں. جناب ذرا میری بات کو غور کر. اللہ میاں اے پروردگار عالم, اے ساری کل کائنات کے مالک اللہ, ساری کل کائنات کے بادشاہ اللہ, ساری دنیا کو روزی دینے والے اللہ, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے قرآن کو کیوں اتارا؟ بات اصل میں کیا ہے؟ جواب آیا کہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن کو اس لیے اتارا کہ اپنے نبی کے قلب اطہر پر اے محمد آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کو ڈرائیں.
جہنم سے ڈرائیں اور جنت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب لاجواب ہے۔ افسوس یہ کہ وقت مل جاتا تو بہت ساری باتیں آپ سے کہہ لیں گے، اپنی بات کو سمیٹنے کے چکر میں ہوں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے۔ یہ میرا حافظ قرآن قرآن پڑھے، میں قرآن پڑھوں، میرا استاد قرآن پڑھے، میرا شیخ الحدیث قرآن پڑھے، یہ اور نماز میں پڑھے، تہجد میں پڑھے، محبت میں پڑھے، عقیدت میں پڑھے، یہ بات کچھ اور ہے۔ لیکن جب یہی قرآن آمنہ کے لال پڑھتے ہوں گے مزہ کچھ اور ہوتا ہوگا۔ توجہ کر ذرا میری بات میں تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کون ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب میرے نبی آ گئے اور جب جبریل نے آ کر کے ان کو دبوچ لیا، دبا لیا، بخار آ گیا، جب آقا گھر میں آ جاتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے بستر اڑا دو۔ جب اڑایا گیا اللہ اکبر میں قربان جاؤں، میرے رب العالمین کی محبت جوش میں آ گئی، میرے رب العالمین کا پیار جوش میں آ گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جانا میرے سونے کو بخار ہو گیا ہے، ارے جا کر کے ان کو میرے پیار میں، میرے الفاظ میں، میری زبان میں، میرے الفاظ میں، میری محبت میں ذرا بیدار کر، اور میرے سونے کو کہے سونیا اٹھ جا، آ کر کے ذرا کھڑا ہو جا، تو قرآن پڑھتا جا، یا آدھی رات پڑھ لے یا زیادہ پڑھ لے یا تھوڑا پڑھ لے، آ کر کے میرے ساتھ کچھ باتیں کر لے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، شہیدو سادات برادری کے لوگوں، تمہارے بابا جناب علی کہتے ہیں، میرے امام جناب علی کہتے ہیں، میرے ایمان کا حصہ جناب علی کہتے ہیں، میرے مرشد جناب علی کہتے ہیں، میرے پیر جناب علی کہتے ہیں۔ فرمایا جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں وضو کر کے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میرا دل کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، میں وضو کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو کیا کہا جناب جبریل آئے تو کیا کہنے لگے؟ ذرا ایڈوانس میں آخر تک سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، بات ختم کروں۔ سارے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جانا تو جلدی چلا جا۔ اللہ میاں میں کیا بولوں؟ فرمایا جا میرے نبی کے پاس کھڑا ہو جا اور یوں آواز کر جس طرح ماں اپنے بچے پہ آواز کرتی ہے، اپنے لاڈلے پہ آواز کرتی ہے، اپنے چہیتے پہ آواز کرتی ہے، اپنے پیار والے پہ آواز کرتی ہے، تو جا اور جا کر کے میرے نبی سے کہہ دے۔ کیا کہہ دوں؟ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ بات بات تھی، پھر موقع ملے گا انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ حضرت ہمارے مولانا صاحب نے بڑی کوشش کاوش کی تو ہمارے میرے باپ جو علماء کرام ہیں ہمارے فیصل آباد سے بڑے خصوصی عالم دین ایک تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کریں۔ تو برادران اسلام میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے قرآن سنا، بچوں سے قرآن سنا اور حافظ قرآن سے قرآن سنا، اور ابھی تراویح آنے والی ہے، آپ قرآن سنو گے۔ آپ ذرا اپنے مولانا صاحب کے پاس آؤ، ان سے پوچھو کہ مولانا صاحب بچہ انگلش پڑھنے جاتا ہے، پتہ چلا کہ انگلش پڑھے گا تو جہاز بنائے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ فلاں فلاں کام کرے گا، یہ بتاؤ کہ آپ کی کتاب میں کون سی بات ہے، آپ کے قرآن میں کیا بات ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا اللہ کی توحید قرآن میں ہے، اللہ کی توحید دیکھنی ہے قرآن میں ہے، اللہ کی وحدانیت دیکھنی ہے قرآن میں ہے، جناب آدم کا وجود دیکھنا ہے قرآن میں ہے، جناب بابا آدم علیہ السلام کی پیدائش دیکھنی ہے قرآن میں ہے، جناب آدم علیہ السلام کی تیاری دیکھنی ہے قرآن میں ہے۔ سارے فرشتوں کا سے توجہ کرو میری طرف، ہماری ایسی بات ہوتی ہے یا پولیس نہیں چھوڑتی یا مائک نہیں چھوڑتا ہے۔ اب توجہ کریں انشاءاللہ، عشق و محبت کی باتوں کا مزہ اب آئے گا بہت زیادہ۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ آپ کھڑا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ تو جناب والا قرآن میں کیا ہے مولانا صاحب بتائیے نا، تو کہنا مولانا صاحب کہنے لگے ہاں جناب یہ
آدم علیہ السلام ہے تو قرآن میں ہے، اور شیطان مردود ہے تو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جناب آدم کا جنت میں جانا دے تو قرآن میں ہے، اور شیطان مردود کو دے تو قرآن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے تو قرآن میں ہے، ان کی وحدانیت دے تو ان کی توحید پہ بولنا دے تو قرآن میں ہے، ان کی تبلیغ دے تو قرآن میں ہے، بیٹے کا نافرمان ہونا دے تو قرآن میں ہے، گھر میں پانی کا آنا دے تو قرآن میں ہے، کشتی کو فرمان چڑھنا دے تو قرآن میں ہے، جھوٹی پہاڑ پہ ٹھہرنے دے تو قرآن میں ہے، ارے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دے، ابراہیم کی توحید کی دعوت دیکھنی ہے تو قرآن میں دے، ہاتھ میں تلوار دے تو قرآن میں ہے، پتوں کو کاٹنا دے تو قرآن میں ہے، اسماعیل کے لیے دعا دے قرآن میں ہے، اسماعیل کی پیدائش دے قرآن میں ہے، ان کو ریگستان میں چھوڑنا دے تو قرآن میں ہے، ارے پھر خواب دیکھنا دے تو قرآن میں ہے، پھر بیٹے کو لٹانا دے قرآن میں ہے، گلے پہ چھری چلانا دے تو قرآن میں ہے، بچے کا بچ جانا دے قرآن میں ہے، بچے کا ہاتھ جانا دے قرآن میں ہے۔ اس سے بھی آگے دیکھ، جب یہاں سے فارغ ہو گئے رب نے فرمایا میرا گھر بناؤ، جب گھر بنا لیا، یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم ہے، یہ مستری بن کے آگے، یہ کون ہے؟ یہ جناب اسماعیل ہے، یہ مزدور بن کے آگے۔ جب بیت اللہ تیار ہوا، بابا کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، بیٹا تم آمین بولو۔ بابا نے کہا اے اللہ میاں، اب جو مانگ رہا ہوں وہ تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، جس کو محمد کہتے ہیں، جس کو احمد کہتے ہیں، جس کو مزمل کہتے ہیں، جس کو مدثر کہتے ہیں، جس کو یاسین کہتے ہیں، جس کو طٰہٰ کہتے ہیں، جس کو آلہ کہتے ہیں، جس کو عرفہ کہتے ہیں، جس کو بالا کہتے ہیں، جس کو عظیم کہتے ہیں، جس کو اعظم کہتے ہیں، جس کے لیے میرے رب نے فرمایا اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے اعلیٰ نبی، اے میرے حسین نبی، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، عہد و اقرار ہے، میثاق و پیمان ہے، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس چوکے پر، اور پہاڑ کے جس پتھر پر، پانی کی جس لہر پر، شبنم کے جس قطرے پر، سمندر کی جس موج پر، دریا کی جس لہر پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس ورق کے جس صفحے پر، جس صفحے کے جس لائن پر، جس نقطے پر، جس قلم کی نوک پر، اے محمد تیرا نام ہوگا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میرا عمل کی بارش برسا دوں گا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں اللہ مجھے محمد مصطفیٰ دے دے، بیٹا کہتا ہے آمین، میری نسل میں پیدا کر، بیٹا کہتا ہے آمین۔ ہاں جناب والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آنا ذرا میری نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، وضحیٰ پر تو قرآن میں ہے، میرے نبی کی زلفیں دیکھنی ہے تو واللیل پر قرآن میں ہے، نبی کا سینہ پڑھنا ہے، الم نشرح لک صدرک پر تو قرآن میں ہے، میرے نبی کا بلند و بالا ذکر دیکھنا ہے، ورفعنا لک ذکرک دیکھ تو قرآن میں ہے، میرے نبی کا شعر دیکھنا ہے، لا اقسم بحاضر بلد دیکھنا ہے قرآن میں ہے، میں سمجھ گیا ساری چیزیں قرآن میں ہے، صلاۃ دے قرآن میں ہے، صوم دے قرآن میں ہے، نماز دے قرآن میں ہے، نبی کا حسن دے قرآن میں ہے، اخلاق دے قرآن میں ہے، تلوار دے قرآن میں ہے، میدان جہاد دے قرآن میں ہے، مسجد نبی میں آنا دے قرآن میں ہے، بستر پہ جانا دے قرآن میں ہے، قرآن کو اترنا دے قرآن میں ہے۔ مولوی صاحب یہ تو سمجھ آ گئی، پر یہ تو بتاؤ یہ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو بتاؤ کہ قرآن کے ورق بنانے والے کون ہیں؟ یہ تو بتاؤ کہ سفاروں کی یہاں پہ لین لگانے والے کون ہیں؟ یہ بتاؤ کہ ان کے رکوع بنانے والے کون ہیں؟ بتاؤ کہ آیات لکھنے والے کون ہیں؟ بتاؤ کہ قلم اٹھانے والے کون ہیں؟ مجھے سب نے جواب دیا، بریلوی بولا، اہل حدیث بولا، دیوبندی بولا، عالم بولا، قاری بولا، پروفیسر بولا، مفسر بولا، شیخ القرآن بولا، استاد بولا، عام آدمی بولا۔ جی ہاں قرآن لکھنے والے، جی ہاں قرآن جمع کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نبی سے سننے والے، ہمیں سنانے والے، نبی سے پڑھنے والے، ہمیں پڑھانے والے، جو قوم ہے، جو قبیلہ ہے، جو سردار ہے، جو چوکیدار ہے، جو وفادار ہے، جو پہرے دار ہے، انہیں محبت میں کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔ سنیے بڑی گل ختم ہو گئی ہے، میں پچھلے نال مخاطب ہوں۔ اللہ نبی نے سب کچھ اصل تک پہنچانا والے صحابہ، پردے ہٹا جنت بالکل تک پہنچا۔ اس نے نبی نے وفا کی تھی اتھا والے تو سب وفا کر رہے ہیں، اتنی محبت نہ ہو تو اس کا دل کھل جلے، رگم کھل جلے، محبت آ جلے۔ نبی نے پروردہ اور نبی نے سارے نظام اصل تک پہنچانا والے، نبی نے زلفوں کا نقشہ کھینچنے والے، نبی نے پیاری اکھاں دی اور قوماں دیا اے پیار دیکھنے والے، جنہی قومیں انہوں محبت میں یاد ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔
جب حسن کا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں چھپی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن محمد کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت کے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت غنی، صدیق ادھر فاروق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔